لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا لائق سے احترام علماء، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھی ہو اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہوا۔ ایک نورانی مجلس، ایک علمی مجلس جس کو آپ نے منعقد کیا، اور آپ تمام کی جانب سے ہمارے مخلص محبت رکھنے والے فیصل بھائی جنہوں نے دعوت دی، جن کی دعوت پر حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ مدرسوں میں جس قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ایسی نعمت دی کہ ہر وقت ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے نعمت۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علینا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روس میں سڑک پر چل رہا تھا، اچانک ایک عورت، نوجوان عورت ہے، پردے میں ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس کو دل کے کانوں سے سنیں کہ قرآن اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس قرآن کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اس کو سیکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کی کہاوتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں۔ بڑی غفلت اس کی طرف سے آج بڑھتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ روس کی وہ عورت ہے، حضرت فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے آتی ہے اور آ کر پہلا سوال کر رہی ہے، آر یو مسلم؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ تو فوراً دوسرا سوال کر رہی ہے، یو ہے قرآن؟ کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ اللہ اللہ، وہ عورت نوجوان ہے، پردے میں قرآن کا سوال کر رہی ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا، الحمدللہ ہم سفر میں چھوٹا سا قرآن جیب میں رکھا کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت نے وہ قرآن نکالا، اس عورت کے ہاتھ میں دیا، لکھتے ہیں حضرت کہ جیسے اس عورت نے قرآن کو ہاتھ میں لیا ہے،
بوسے دینا شروع کر رہی ہیں، کبھی رخسار پر رکھتی ہیں، کبھی سر پر چڑھاتی ہیں، کبھی بوسا دے رہی ہیں. کتنی دیر ہو گئی بار بار وہ بوسے دے رہی ہے قرآن. حضرت کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے یہ عورت بار بار قرآن کو بوسے دے رہی ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں کو شادی کے موقع پر قرآن تحفے میں ملتا ہے، لیکن یہ قرآن طاقتوں کی زینت بن جاتا ہے. پتا ہے کہ نہیں؟ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، برا نہ لگائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو میں بیان کروں. اللہ ماشاء اللہ، بعض خواتین ایسی نیک صفت پاک دامن ہوتی ہیں جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اللہ ماشاء اللہ، ورنہ قرآن طاقتوں میں سجا کے رکھ دیا. شاعر اسی کو تو کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا. بس اسلامی نام رکھ لیے، جیسے وہ ہمارے بھی صاحب آئے تھے کندھے پر لکڑی لے کر کہہ رہے تھے ہم کو تو اسلامی نام کیا وہ بھی معلوم نہیں. اور یہ حقیقت کا نقشہ کھینچا ہے اس بچے نے. دیکھنے والوں کے لیے ویسے ہنسنے کی چیز ہے کہ وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے اسٹیج پر آ گئے اور کہہ رہا ہے اسلامی نام کیا چیز ہے، ہم تو کچھ جانتے نہیں. لیکن اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جنہیں اسلامی نام کیا ہے وہ بھی پتا ہے. اور کئی لوگوں کو اب تو بیماری لگی ہے کہ اسلامی بہترین ناموں کو چھوڑ کر اوروں گہرے کے نام اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں. ایک فتنہ برپا ہے. شاید اسی کو کہہ رہا ہے نام تو محمد علی رسول نام تو محمد علی رسول کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. در قرآن کو تم نے بند کر دیا. آج ہے کہ نہیں قرآن بند ہو گیا کہ نہیں گھروں؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ صبح سویرے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پھر اپنے کاموں کی ابتدا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم نے عورتوں میں بھی دیکھا کہ صبح میں اٹھ کر پہلے نماز پڑھتی، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتی اور پھر چائے ناشتہ بناتی تھی. آج وہ قرآن پاکوں میں رکھ دیا. صبح ہوتی ہے اخبار کی تلاش، گندے لٹریچر، گندی ناول، کہانیاں جو دل و دماغ کو فاسد کر دینے والی، عقلوں کو بگاڑنے والی ایسی چیزیں آج ہمارے نوجوان اور ہماری عورتیں کر رہی ہیں. اللہ کی قسم، شاید اس کو کہہ رہا ہوں گر میں قرآن کو بند کر دیا، گر میں قرآن کو بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. تو بعید میں دولتی بے خبر اپنے مولا کو بولا. اللہ شاعر کہہ رہا ہے مسلمان تیری کیا حالت ہو چکی ہے کہ تو نمازی بھی ہے اور تیرے گھر میں ٹی وی بھی پڑا ہے. جوان بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر قرآن پر ٹی وی پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں.
پھر شرم و حیا کہاں سے باقی رہے؟ تو نمازی تیرے گھر میں جہاں دیتی بھی تو نمازی گرمتی بھی تیرے گھر میں جہاں دیتی بھی ہر مدن ناچ دانوں دیوی ہر مدن ناچ دانوں دیوی کیا وہی بس مسلمان کی پہچان ہے کیا وہی بس مسلمان کی پہچان ہے یاد علی کی مناتا ہے تو ناچ کر ڈھولتا بجاتا ہے تو یہی ہوا نا محرم بھائی 10 محرم کو یہی تو ہوا مسلمان ہے ڈھول تاشے بجا رہے ناچ رہے کود رہے ہیں جو کام کوفہ والوں نے کیے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر جو کام ہوئے ہیں وہ کام آج کا مسلمان کر رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے ہمیں حسین سے محبت ہے اللہ اللہ کل بھی میں نے کہا تھا جو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسی محبت پر لعنت ہے تو جس محبت میں آداب محبت کا پتہ نہ ہو حالانکہ علماء نے لکھا کہ جب محبت دل سے ہوتی ہے تو محبت خود آداب محبت بھی سکھا دیتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا سر قلم کیا جاتا ہے آپ کو شہید کیا جاتا ہے ایک تھال میں آپ کا سر مبارک رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچایا جاتا ہے ابن زیاد کے پاس جب آپ کا سر پہنچتا ہے اپنی جیب سے چھری نکالتا ہے اور آپ کے ہونٹوں پر گھما رہا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں ابن زیاد شرم کر اللہ سے کن ہونٹوں پر تو چھری پھرا رہا ہے یہ وہ مبارک ہونٹ ہیں جن ہونٹوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ بوسہ دیا کرتے تھے ان ہونٹوں پر چھری چلا رہا اور اتنا نہیں فتح کے نشے میں جو چور تھے کوفہ والے ان کوفیوں نے اپنی تلواروں کی نوک پر حضرت حسین کے سر کو لیا ہے اور پورے شہر میں جلوس نکالا ہے آج یہ جلوس نکالنے والے کبھی تاریخ پہ پڑھیں کہ ہم کن کی تاریخ پر عمل کر رہے ہیں اور ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں تعجب تو یہ ہے کبھی ناچتے کودتے کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے میں کہتا ہوں بھائی ہوتے تو بھی کیا کر لیتے بلکہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ شکر کرو اللہ کا کہ تم نہیں تھے ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم ہوتے تو ابن زیاد کی جماعت میں ہوتے آج اللہ کا احسان ہے مسلمان تو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے یاد ابن علی کی مناتا ہے تو ناچ کر تاشی بجاتا ہے تو یاد ابن علی کی مناتا ہے تو ناچ کر تاشی بجاتا ہے تو ارجن کیا تو کیا میں وہ کرتا ہے تو ارجن کیا تو کیا میں وہ کرتا ہے تو کیا بس مسلمان کی پہچان ہے کیا
مسلمان کی پہچان۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ روسی عورت جو دوڑتے ہوئے آئی ہے، جب قرآن کو لیا ہے بوس و کنار کر رہی ہے، بہت دیر ہو گئی، حضرت نے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ تب سے میں دیکھ رہا ہوں آپ قرآن کو کبھی سر پر چڑھا رہی ہیں، کبھی بوسہ دے رہی ہیں، کبھی رخسارے پر رکھتی ہیں، اخیر میں حقیقت کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے حضرت الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میری عمر 39 سال کی ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 39 ایئرس کی عمر ہے۔ کن کہہ رہی ہیں حضرت آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں قرآن کو دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں۔ اس ملک میں ہم امن کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں۔ قرآن پہ دھول چڑھ رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یہ تو وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا سنانا بھی عبادت ہے، اور جس کا سمجھنا بھی عبادت اور اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے۔ اور قرآن کو اگر کوئی ناظرہ ختم کر لے، حافظ قرآن ہو جائے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صاحب قرآن دنیا میں ایک ایسا ہے کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو میں کہتا کہ صاحب قرآن پر حسد کرو، رشک کیا جائے جو صاحب قرآن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہے۔ توحید-سنت.com وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے جو عمر بن خطاب کے بیٹے اور انہی کے بانجے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بھانجے لگتے ہیں، اور عمر ابن خطاب کے نواسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے ماما لگتے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ اللہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں۔ اللہ نے عمر بن خطاب کے خاندان میں ان کو پیدا کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، اور فقر کی یہ حالت ہے، غربت کا یہ عالم ہے، اختیاری غربت کیا اللہ نے بادشاہ وقت بنایا ہے، امیر المؤمنین ہے، اس کے باوجود دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہے، لیکن آپ کو تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر کے بعد آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، مسلمان سارے ناراض ہو گئے کہ آج امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضرت بہت دیر ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں آج تمام پر خلافت کر رہا ہوں، میں خلیفہ ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے،
اور یہ کرتا گندا ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کو دھویا ہوا تھا اور وہ بھیگا ہوا تھا، سکھانے کے لیے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ سوکھ نہ جائیں میں اپنے سطر کو چھپا کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی دوسرا کپڑا میرے پاس نہیں تھا کہ اس کو پہن کر میں مسجد میں آؤں، اس لیے مجھے دیر ہو چکی۔ یہ ان کی حالت تھی۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنی بچیوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بچیوں نے ان کو دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، دایا سے پوچھا بچیوں کا کیا حال ہے، یہ منہ پر ہاتھ رکھ رہی ہے؟ تو دایا کہہ رہی ہے امیر المؤمنین آج آپ کی بچیوں نے مسور کی دال اور پیاز کھائی ہے۔ امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، وقت کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن دایا کہہ رہی ہیں انہوں نے دال اور پیاز کھائے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ چاہتی نہیں کہ یہ بدبو آپ تک پہنچے، اس لیے انہوں نے احترام میں ہاتھ رکھ دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیٹیوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ روزانہ قسم قسم کے کھانے کھاؤ، رنگ برنگی کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ روز بروز جہنم سے قریب ہوتا جائے؟ ہماری مائیں اور بہنیں اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں سے، اپنے ماں باپ سے روز بروز نئے نئے مطالبات رکھتی ہے، نئی نئی فرمائشیں رکھتی ہے، کبھی شکر ادا نہیں کرتی کہ شوہر نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں ہم خوش ہیں، ماں باپ کو جو ملا ہم کو دے دیا ہے۔ آج عجیب حال ہو چکا، روزانہ نئی نئی فرمائشیں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں مانگ رہی ہیں اور اوپر سے تانے بھی دیتی ہیں کہ تیرے گھر پر آ کر مجھے کیا ملا، 2 ٹھکرے اور 2 کپڑے کے علاوہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا؟ اللہ ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور وقت کے بادشاہ کی بیٹیوں کی حالت کو دیکھ کر سبق لیں کہ اس وقت اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ان سے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی، اللہ ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے جملے کہہ رہے ہیں، جب یہ جملے ان کی بیٹیاں سنتی ہیں تو ان کی چیخ نکل پڑتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، آپ جو ہے وہاں سے شرمندہ ہو کر سر جھکا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو عمر ثانی ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 مردوں میں، رجل آتاہ اللہ قرآن، پہلا وہ انسان جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کا حافظ ہے یا ناظرہ کرتا ہے، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، اور یہ حافظ قرآن کبھی رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو قرآن سنا رہا ہے۔ لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، رات کی تنہائی ہے، سناٹا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے،
اور یہ صاحب قرآن قرآن پڑھتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے دل مچلنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے آواز بلند کرے، لیکن قریب میں گھوڑا باندھا ہوا ہے جو بھٹک رہا ہے، ڈر رہا ہے، اور وہیں قریب میں چھوٹا سا بچہ بھی سویا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا رسی توڑ دے، بچے کو نقصان پہنچائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رات کی تنہائی میں قرآن لے کر بیٹھے ہیں اور ایسا شاندار قرآن پڑھ رہے تھے، بہترین آواز، اور ان کو تو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا زکام ہو چکا ہے، گناہوں کا نزلہ ہو چکا ہے۔ جیسے وہ انسان جسے سردی لگ گئی ہو، جسے نزلہ ہو، زکام ہو، آپ مشک عنبر نکال کر اس کو سونگھائیں، اس کو خوشبو نہیں آئے، کیونکہ ناک بند ہے، کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ کہ نزلہ ہو چکا ہے، آپ اس کو خوشبو دیں، اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی، خوشبو آتی نہیں ہے، اس لیے کہ سردی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات مولانا فرماتے ہیں کہ آج ہمیں گناہوں کی سردی لگی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی برکات ہمیں نظر نہیں آ رہی، قرآن کی رحمتیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن تو رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے قرآن۔ اور اتنا نہیں، قرآن کی ابتدا اللہ نے بسم اللہ کی با سے کی ہے، باہے کے نہیں ابتدا میں، اور قرآن کی انتہا اللہ نے سین سے کی ہے، والناس میں سین آتی ہے، با اور سین کو ملا دو تو کیا بنتا ہے؟ بس کیا بنتا ہے؟ مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے قرآن ہی بس ہے، اور اس کو الٹا کر دو تو قرآن ہی میں سب ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت بتلائے گی کہ قرآن کی کس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے۔ نہ تنہا قرآن کافی، نہ تنہا حدیث کافی ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ تنہا حدیث گزارے کے لیے کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی ان کا ماننا غلط ہے۔ بغیر قرآن کے تم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے آپ کو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث آپ کو بتلائے گی کہ یہ آیت کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، اور اس پر اب کیسے عمل کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور مزے لے لے کر قرآن پڑھ رہے تھے، دل مچل رہا تھا، طبیعت چاہتی ہے آواز بلند کریں، لیکن جہاں آواز بلند ہوتی تھی گھوڑا بدکتا تھا اور ڈر لگتا تھا کہ کہیں رسی توڑ دیں اور بچے کو نقصان پہنچا دیں، اور پھر آواز کو دھیرے کر دیتے، آواز پست کر دیتے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، بار بار دل میں چل رہا ہے، تمنا ہو رہی آواز بلند کریں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا رسی توڑ دے، بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ رات بھر قرآن پڑھتے رہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا سے فارغ ہوئے، دیکھ رہے ہیں سفید روشنیوں کی طرح آسمان کی طرف اتر رہی ہے، روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ صبح میں دیکھا آپ یہ پورا منظر جو آپ نے دیکھا ہے،
दौड़ते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज रात को कुरान पढ़ रहा था, आवाज मेरी बुलंद होती थी, घोड़ा भी लगता था, और जब सुबह हो गई तो मैंने देखा सफेद रोशनियों के मानिंद चमकती हुई कोई चीज आसमानों की तरफ जा रही थी। अल्लाह अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो चीज आपने देखी है कि चमकती हुई थी और सफेद थी, आसमान की तरफ चल रही थी, ऐ मेरे सहाबी, ये अल्लाह के फरिश्ते थे, और ये फरिश्ते तेरा कुरान सुनने के लिए जमीन पर आए थे। और जब तेरा दिल मचलता था और तू चाहता था कि आवाज बुलंद करे, तो फरिश्ते और करीब आते थे और फरिश्तों को देखकर तेरा घोड़ा भी डग रहा था। अगर आज तो कुरान को सुबह तक पढ़ता रहता तो मदीना के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। ये वो सहाबा थे जिन्हें कुरान पढ़ने में मजा आती थी। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद हसद करना जायज नहीं है मगर दो इंसानों को, एक तो वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान पढ़ रहा है, रात की तन्हाइयों में सन्नाटों में भी अपने रब को याद कर रहा है, अपने रूठे हुए रब को मना रहा है। और दूसरा वो इंसान जिसे अल्लाह ने माल दिया है, वरजुलु आताहु फहुवा युनफिकुहु और दूसरा वो इंसान जिसे अल्लाह ने माल दिया, कभी दिन के उजाले में अल्लाह के नाम पर बांट रहा है, तो कभी रात की तन्हाइयों में भी तकसीम कर रहा है। कभी रात की तन्हाइयां, तारीकी छाई हुई है, सब अपने दरवाजे बंद करके सोए, किसी को पता भी नहीं है, मालूम नहीं है, गरीब अपने घर में दरवाजा बंद करके सोया हुआ है, रब करीम के सामने हाथ फैलाकर मांगता है, रब्बुल आलमीन रात की तन्हाइयां सन्नाटा है, दुनिया वाले अपने दरवाजे बंद करके सोए हैं, लेकिन तेरा दर इस वक्त भी खुला है। रब्बुल आलमीन तू देख रहा है मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, जरूरतमंद हूँ, लेकिन शर्म आती है कि तुझे छोड़कर किसी गैर के सामने हाथ फैलाऊं। अल्लाह अल्लाह। रात की तन्हाइयों में ये खुश नसीब अमीर जिसे अल्लाह ने माल दिया है, अपने घर से बाहर निकल रहा है, गरीबों के दरवाजों पर जा रहा है, और इस तरह दरवाजा खोल कर रख के आ रहा है कि किसी को पता नहीं है। सुबह होती है, गरीब दरवाजा खोल कर अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। रात की तन्हाइयों में माल खर्च करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में मुझे 2 हिंदू साथी मिले। हम लोग कार में साथ में आ रहे थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि मौलाना हम लोग अहमदाबाद में जब रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, तो फिर हम लोग शहर में निकलते हैं और देखते हैं कि कौन इंसान ऐसा है जो बगैर लिहाफ के सोया है, जिसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है, ठंडी में बिलक रहा है, कांप रहा है। हम ऐसे इंसानों के पास जाते हैं, वो तो सोए हुए होते हैं, हम उनके ऊपर लिहाफ डाल देते हैं और मिठाई उसके करीब रखकर चले आते हैं। ऐसे
غیر مسلموں میں بھی کام کرنے والے ہیں، غیروں میں بھی اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سب خراب ہیں، ان میں بھی کام کرنے والے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ نیکی قبول فرماوے اور یہی نیکی آپ کے لیے ایمان قبول کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ مسلمان جسے اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، کبھی دن دہاڑے کا ایک مطلب بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ اعلان کر کے دیتا ہے، جیسے ہمارے بچوں کا بھی ماشاءاللہ بہت سارے حضرات پیسے دے رہے تھے، اللہ ان تمام کے دینے کو قبول فرماوے اور آخرت میں اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کبھی اعلان کر کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، انہیں شوق ہو کہ جب یہ دیتے ہیں تو ہم بھی دیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ اور کبھی رات کی تنہائیوں میں چھپ کر دیتے ہیں تاکہ داہنے ہاتھ سے کیا دیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کی۔ تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن بھی دیا تھا اور مال بھی دیا تھا، اور دونوں میں حضرت عثمان نے جو ظہر دکھلائے قابل تعریف ہیں۔ تاریخ اس کو کبھی بھول نہیں سکتی جو عثمان نے قرآن سے محبت کی ہے اور عثمان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے مال کو جو خرچ کیا ہے، تاریخ اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ ایسی قربانی دی ہے عثمان غنی۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہل قرآن کی علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس زمانے میں علماء کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، دن دہاڑے علماء کی غیبتیں کر رہے ہیں، علماء کی برائیاں کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ساتھیوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو علماء کے ساتھ پھر رہے ہیں، جو ان کے بیانات رکھ رہے ہیں، پرچے لگا رہے ہیں، ان کو بھی لوگ گالیاں دیتے کہ ان کو تو کوئی دھندا ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی کل قیامت کے دن یہ کہہ دینا کہ اللہ میاں ان کو اس کے علاوہ کوئی دھندا ہی نہیں تھا، تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ پھر ہو جائے گی کہ نہیں؟ یاد رکھیے، کسی عالم کی غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرنا، اس لیے کہ وہ وارثین انبیاء ہے۔ عالم کیسا بھی ہو، چاہے وہ بے عمل ہو، آپ اس کی غیبت کر کے اپنی آخرت نہ بگاڑیں۔ اور جس نے سرکار کی غیبت کی اس نے گویا اللہ کی برائی کی ہے۔ تو جو اللہ کی برائی بیان کرے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی، لیکن آپ کا وقت ہو رہا ہے، 12 بج چکے ہیں، اس لیے آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔